اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی دن مغرب کے بعد آیت الکرسی سجدے میں سر رکھ کر ایسے پڑھ لو، پھر 500 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس قرآنی آیت کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسی آیت کا وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی عظیم آیت ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی سب ہی آیتیں فضیلتوں والی ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اور اس آیت کو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ناظرین کرام، آج آیت الکرسی کا بہت ہی لاجواب وظیفہ آپ کے لیے پیش کروں گا، اور یہی وظیفہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ایک بزرگ نے ہدیہ کیا اور ہمیں ایک بہن نے بتایا، لہذا آج اس خاص وظیفے کو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور اس وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ میں اس بہن کی بات بھی سناؤں گا جس نے اپنے میسیج میں یہ وظیفہ بتانے کے ساتھ اپنی کہانی بھی بیان کی ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اپنی اس بہن کی کارگزاری سناتا ہوں جس نے اس وظیفے کے بہت سے کمالات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اس عمل کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ یہ بہن اپنے میسیج میں ہم سے یوں مخاطب ہوتی ہے: محترم السلام علیکم، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں اور برکات کا نزول فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سب پر تا دیر تک قائم و دائم رکھے، آمین۔ محترم، میرے خامد مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی کا کام کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ ہمارے پورے خاندان کے لیے ایک بہت ہی بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے، مجھے اس پر بہت فخر ہے۔ محترم، میرے خامد کو تقریباً 3 سال قبل مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ایک بزرگ نے غربت دور کرنے کا ایک وظیفہ بتایا تھا۔ پھر وہ وظیفہ میں نے اپنی کزن کو بتایا، اور آج اس کزن کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ یہ اعمال میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ آج سے 3 سال پہلے تک میری اسی کزن کے گھر کا حال یہ تھا کہ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے تھے، کبھی بھائیوں کی لڑائی ہوتی، کبھی نند کے ساتھ تو کبھی ساس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی۔ پورے گھر میں نحوست ہی نحوست پھیلی ہوئی تھی، رزق میں اور کاروبار میں برکت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی بے رختی تھی، ہر کام میں پریشانی ہوتی، اور میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار رہتے، بات تو کوئی نہ ہوتی مگر پھر بھی ہر وقت شدید لڑائی رہتی۔ قرض کے نیچے دبتے چلے گئے، جبکہ اس سے کچھ سال پہلے ان کے گھر میں سکون ہی سکون تھا، رزق بے حساب تھا، مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، پھر رزق کم ہوتے ہوتے جیسے بالکل ہی ختم ہو گیا۔ گھر سے رزق سے برکت اٹھ گئی، گھر سے چین و سکون چلا گیا، اور آخر کار قرض دینے والے ہی قرض لینے والے بن گئے۔ تمام گھر کے بچے اچھے سکولوں سے اٹھا لیے گئے اور گھر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کی فیسیں ادا نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ اگر ایک وقت کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے۔ ناظرین، انہوں نے زندگی میں پہلے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین و آرام دیکھا تھا، اچانک تنگدستی، اور وہ بھی اتنی زیادہ تنگدستی کہ فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ اب تو مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شام کے وقت گھر میں عجیب نحوست کا احساس ہونے لگتا تھا۔ اب میری کزن ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی، دھیرے دھیرے وہ ڈپریشن کے مریضہ بن گئی۔ اس کے شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے باغ دوڑ کر رہے تھے، لیکن پھر تھک کر انہوں نے بھی گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ میں بتا دوں کہ ایک میری کزن کراچی میں مقیم ہے۔ محترم، ایک دن میری کزن نے فون کر کے مجھے اپنی ساری پریشانی بتائی، اور اگلے دن میرے اپنے خاوند سے واٹس ایپ پر بات ہوئی تو میں نے اپنی کزن کی ساری پریشانی اپنے خاوند کو بتا دی۔ 2 دن کے بعد ہی جمعہ کا دن تھا، میرے خاوند کو چھٹی تھی، انہوں نے ایک بزرگ کو میری کزن کی پریشانی بتائی تو وہیں بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا کہ مغرب کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ لینی ہے۔ اس عمل سے پہلے آپ سب نے جتنا ہو سکے اتنا ہی صدقہ ضرور دینا ہے،
صدقہ دینے کے بعد آپ اس عمل کو کریں، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ خاوند نے مجھے بتایا، میں نے اپنی خاوند سے وہ وظیفہ کاپی پر نوٹ کیا اور اپنی کزن کو اسی وقت فون کر کے سارا وظیفہ سمجھایا۔ پھر کزن نے یہ وظیفہ پڑھا تھا اور یقین کیجیے میری کزن نے صرف 2 سے 3 دن ہی یہ وظیفہ پڑھا تھا کہ اس کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ ایک دم سے جیسے گھر میں سکون ہی سکون آ گیا۔ پھر تو جیسے نحوست کا احساس بھی ختم ہو گیا، تمام افراد کے اندر اطمینان ہی اطمینان آ گیا۔ محترم، میں اپنے کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے شوہر کا بھی احساس ہونے لگا کہ میں خود کیا کر رہی ہوں۔ ایک تو وہ پہلے ہی مہنگائی اور روزگار سے پریشان ہیں اور الٹا میں انہیں مزید اپنی ہر وقت کی جلی کٹی سنا کر مزید پریشان کر دیتی ہوں۔ پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ بڑھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کی سالوں سے رکی دوریاں جیسے خود ہی ختم ہو گئیں۔ اب تو گھر میں بھی سکون آ گیا ہے۔ رزق کے غیبی اسباب ایسے بنے کہ شوہر بھی حیران رہ گئے ہیں۔ رب نے صرف 6 مہینے کے اندر ہی اتنا نواز دیا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے کہ پچھلے 2 سال سے تو ہم نے دودھ، گوشت، انڈے اور پھلوں کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اب گھر میں اتنا رزق آتا ہے کہ اپنے گھر میں کام کرنے والیوں میں بھی میں بانٹ دیتی ہوں۔ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہیں دے دوں ابھی مزید آ جائے گا۔ محترم، اب گزشتہ سال سے اس کے گھر میں اتنا سکون اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت اور ان کی کامیابی دیکھ کر دیگر خاندان والے بھی رشک کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی طاقت کیسی ہے اور یہ کیسے آپ کی دکھی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں ایسی ہی طاقت ہے کہ اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے یقین۔ جو بندہ کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کے پاک کلام کا وظیفہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پورا یقین و اعتماد کے ساتھ اپنی حاجات مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجات کو پورا فرماتا ہے اور بندے کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جیسا آپ نے مذکورہ کہانی میں ملاحظہ کیا، تو بھائیو چلیے آپ سب کو وظیفے کا طریقہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اس طریقے کو غور سے توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے گا۔ یاد رہے اس وظیفے کا سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ کہ آپ نے وظیفے سے پہلے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ وظیفہ تو آپ نے مغرب کے بعد ہی کرنا ہے، لیکن جس دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس دن مغرب سے پہلے ہی آپ حسب توفیق کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی کر دیں۔ 10، 20، 50، 100، 500، 1000 یا اس سے بھی زیادہ، غرض جتنی بھی آپ کی توفیق ہے آپ صدقہ لازمی دیں۔ اور صدقہ دینے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ اس طریقے سے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، ورنہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار آپ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ہر بار آیت الکرسی کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے لیے دعا مانگی۔ جو پریشانی ہے اس کے لیے دعا مانگیں، جو حاجت ہے اس کے لیے بھی مانگیں، جو مقصد ہے اس کے لیے بھی دعا مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ آپ کی دعا آپ کی سر اٹھانے سے پہلے ہی قبول ہوگی۔ جتنا یقین کے ساتھ عمل کریں گے اور جتنا یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے، اتنی جلدی ہی آپ نتیجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو ایمرجنسی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو اس میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی ضرور حل ہو جائے گا۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، اور حلال رزق ہی کمائیں اور کھائیں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔